بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول کے طلباء طالبات السلام علیکم۔ سردی کی تعطیلات میں آپ کے اردو کی معلمہ یعنی ٹیچر مسز زمانہ آپ سے مخاطب ہیں۔ تو آئیے بچوں، آج ہماری تدریس کا موضوع غزل اور قواعد ہے۔ قواعد غزل میں جگر مراد آبادی کی غزل ہے اور قواعد میں مطلع، مقطع اور خط ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شاعر کا مختصر تعارف سمجھتے ہیں۔ شاعر کا تعارف: یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ جگر مراد آبادی کو اپنے عہد میں جو شہرت اور مقبولیت ملی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کی یہ مقبولیت ان کی رنگ شخصیت، رنگ تغزل اور نغمہ اور ترنم کی بدولت تھی۔ جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ وہ 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ جگر کو شاعری ورثے میں ملی تھی۔ ان کے والد مولوی علی نظر اور چچا مولوی ظفر دونوں شاعر تھے اور شہرت کے باعزت لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ شاعر کے تعارف کے بعد ہم آتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب۔ پہلا شعر ہے: جب تک انسان پاک طینیت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ حوالہ شعر: مندرجہ والا شعر ہم نصابی کتب میں شامل جگر مراد آبادی کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے۔ حوالہ شاعر: جگر مراد آبادی خالص تغزل کے شاعر ہیں اور ان کے ہاں جو شگفتگی و عرفتگی ہے اس کی دوسری مثال نہیں ملتی، اس لیے انہیں کبھی شاہنشاہ تغزل اور کبھی رئیس المتغزلین کہا گیا اور بلا شبہ اس کے مستحق بھی تھے۔ تشریح: اس شعر میں جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ علم و حکمت اس وقت تک علم و حکمت کہلاتی ہے جب تک انسان نیک نیت اور نیک فطرت ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں کسی انسان میں نہیں ہے تو وہ اس کا علم و حکمت کہلانے کا مستحق بھی نہیں۔ اگر انسان اچھے کردار و عادات کا مالک نہیں تو پھر وہ چاہے جتنی بھی علم و حکمت اور کمال حاصل کر لے، سب بیکار اور بے عمل ہے۔ وہ کسی کام کا نہیں، بلکہ اصل علم وہی ہے جو نیک اعمال اور اچھے اخلاق رکھتا ہو۔ علم و حکمت انسان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان کی بھلائی نہیں کر سکتا تو وہ انسان کی تباہی ہے۔ اس شعر کے مفہوم کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈال سکتے ہیں تو ہزاروں اور لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے انسانیت سے سک رہی ہیں۔ علم و حکمت کے لیے نیک سیرت اور خلوص انتہائی ضروری ہے، لہذا صداقت اور نیک نیتی ہی علم ہے۔ شعر نمبر 2: وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں۔ تشریح: اس شعر میں جگر مراد آبادی دنیا والوں کی بد اخلاقی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب لوگوں میں سچی جذبات ختم ہو گئے ہیں۔ محبت میں سچائی نہیں ہے اور نہ ہی دشمنی میں اقدار کا لحاظ۔ اس دور میں صداقت اور سچائی صرف زبانی ہے، عملی زندگی اس کے برعکس ہے۔ گویا کہ شاعر آج کے دور کے انسانوں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج انسانوں کی زندگی میں سچائی اور خلوص ناپید ہو چکا ہے اور اس کی جگہ منافقت نے لے لی ہے۔ مطلب کے وقت پر نیک بن جاتے ہیں اور مطلب نکل جائے تو خود غرضی۔ اب آپس میں پہلے ایسی محبتیں نہیں رہی اور نہ ہی دشمنی۔ آج جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں، جن پر ہمیں بھروسہ اعتماد ہوتا ہے، وہی ہماری پشت پر ایسا وار کرتے ہیں کہ روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ شعر نمبر 3: سینے آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں رہی۔ تشریح: شاعر اس شعر میں اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف کردار کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماضی میں ایسے پاک لوگ بھی گزرے ہیں جو ایمان اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال تھے،
جن کے سینے علم کی برکت سے نرم تھے۔ نیک نیتی اور عاجزی ان کی طبیعت کا حصہ تھی، لیکن اب ایسے لوگ نہیں جو دل کو گرما دیں، علم کی برکت سے ان کے سینے نرم ہو جائیں۔ اب لوگ حقیقی زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لوگ مفاد پرست اور خود غرض ہو گئے ہیں۔ مذہب، ملک و قوم کا وقار اور خاندان کی عزت کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ بے حسی ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ پہلے لوگوں کے دلوں میں سچائی کی خاطر لڑنے مرنے کی خواہش ہوتی تھی، مگر اب نہیں، اب صرف مفاد سے غرض ہے۔ شعر نمبر 4۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ تشریح۔ درج بالا شعر میں شاعر انسان کی خوبیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے، مگر وہ انسانیت کی بلندیوں میں پہنچنے سے قاصر ہے، کیونکہ اس میں انسانیت ہی باقی نہیں رہی اور اس میں انسانی جذبوں کی کمی ہے اور انسانیت کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج کا دور بہت ترقی یافتہ ہے، دنیا نے بہت ترقی کی ہے اور انسانوں کی آسائش کی بے شمار چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن انسان کا دل جذبات و احساسات سے خالی ہے۔ آج کے دور میں جائیداد، گاڑیاں، جدید اشیاء، غرض کے گھر میں سارے لوازمات بھرے پڑے ہیں، لیکن انسانوں میں انسانیت و آدمیت نہیں ملتی۔ اس مادی چیزوں نے ہمارے دلوں سے احساس ختم کر دیا ہے۔ خلوص، دیانت، انسانی ہمدردی، سب کچھ انسان نے مادی ترقی کے عوض بیچ دیا ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر دل میں انسانیت نہیں۔ اسی کو شاعر نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ شعر نمبر 5 اور آخری شعر۔ صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں۔ تشریح۔ غزل کا یہ شعر نقطہ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی نقل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آج کا المغرب کی نقل کی جاتی ہے اور انتہا ایشیائی ثقافت کے بجائے مغربی ثقافت کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مغربی ثقافت کی الغار نے انہیں اپنا نشانہ بنا رکھا ہے۔ اس شعر میں جگر مراد آبادی شعراء اور مصنفین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب مغرب کی اندھی تقلید کرتے ہوئے بندر کی طرح ان کی نقالی کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں مغربی اثرات نظر آتے ہیں، وہ اسلام کے اصولوں سے منحرف ہوتے جا رہے ہیں۔ مغرب کی ترقی نے ان کے عقل و شعور پر پردہ ڈال دیا ہے۔ آج ہماری ثقافت سے لے کر ہر چیز میں مغربی رنگ نظر آنے لگا ہے۔ نقالی کر کے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی ہے تو ایسا ہرگز بھی نہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں قواعد کی طرف۔ قواعد میں مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نکلنے یا طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ گرامر کی روح سے یہ اسم ظرف مکان ہے۔ اصطلاح میں غزل نظم کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ میر تقی میر کی غزل کا پہلا شعر ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ شعر مطلع کی مثال ہے کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں۔ مطلع کے شرائط 2 ہیں۔ نمبر 1 غزل یا نظم کا پہلا شعر ہو۔ نمبر 2 دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں۔ مطلع کو غزل میں نقیب بھی کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد ہم آتے ہیں مقطع کی جانب۔ لفظ مقطع قطع سے بنا ہے جس کے معنی کاٹنا، ختم کرنا وغیرہ کے ہیں۔ یوں مقطع کا معنی ہوا کاٹنے کی جگہ یا ختم کرنے کی جگہ۔ اصطلاحی معنی میں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی قلمی نام استعمال کرے۔ مقطع کی بھی 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1 آخری شعر، نمبر 2 شاعر کا تخلص۔ مثلا ہوا ہے شاعر کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شعر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ مطلع مقطع کے بعد ہم آتے ہیں خط کی جانب۔ اپنے دوست کے نام خط لکھیے جس میں اس کو بتائیے کہ پاکستان کی ترقی یا خوشحالی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔
कमरा इम्तिहान गुलशन इकबाल मौरखा 25 दिसंबर। मेरी प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद अर्ज़ है कि मैं खैरियत से हूँ और तुम्हारी खैरियत खुदावंद करीम से मतलूब हो चाहता हूँ। काफ़ी दिनों बाद तुम्हारा ख़त मिला, पढ़ कर खुशी हुई कि तुमने पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए की जाने वाले इक़दामात से आगाही चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने वतन अजीज़ से हर इंसान को मोहब्बत होती है और वो वतन के नाम पर अपनी जान देने से दरेक नहीं करता, लेकिन यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि सबसे बड़ी रुकावट जो हमारी तरक्की की राह में हायल है वो लिसानी और इलाक़ाई तअस्सुब है। आजकल हमारे माशरे में मोहब्बत की जगह खुदगर्जी ने ले ली है। ये तबक़ात एक दूसरे के लिए नफ़रत के जज्बात रखते हैं। इलाक़ाई और लिसानी तअस्सुबात ने मिली वहदत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। इस वजह से हमारे अंदर से अख़ुवत के रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे मुल्क में एक बड़ी ख़राबी की वजह यह भी है कि हम अपने काम की ज़िम्मेदारी दूसरों पर डाल कर ख़ुद बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। आज हम सिर्फ गुफ्तार के गाज़ी हैं, किरदार के नहीं। हर शख्स को ذاتی मसाइल से दिलचस्पी है, कौमी और माशरती मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। गर्ज़ के बेशुमार माशरती और अखलाकी बुराइयाँ हमारे कौमी मिजाज का हिस्सा बन चुकी हैं। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली की सिर्फ यही सूरत है कि अवाम व ख़ास के अंदर कौमी सोच पैदा की जाए, मुल्क में इस्लामी निज़ाम में ज़िंदगी को नाफिज किया जाए, कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मशअल राह बनाया जाए, तो हम एक ज़िंदा और तवाना कौम की हैसियत से अक़वाम आलम में इज़्ज़त और मुकाम हासिल कर सकते हैं। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की खुशहाली की राह पर गामज़न होगा। अच्छी इजाज़त दो, बड़ों को सलाम, छोटों को प्यार। खुदा हाफिज़। फ़कत तुम्हारा दोस्त अलीफ बेजी। इन तमाम गुफ्तगू का हासिल ये है कि बच्चों ये तमाम काम आप अपनी उर्दू की कॉपी पर तहरीर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।